बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। मुल्क सियासी गर्दाब में फंसा हुआ है। ऐसे में गरे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आज भी साजिशी अनासर इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। आखिर ये साजिशी अनासर है कौन और माजरा है क्या? गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है तजियाकार माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब ने, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, पहले सुनते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाते हैं। इमरान खान के लिए फिर 9 मई बर्पा किया गया। उसके पीछे भी फैज का दिमाग था, प्लानिंग उसकी थी। अदारे के अंदर से जो लोग जिन्होंने उस सारी ट्रेजेडी को प्लान करने में मदद की, वो अदारे के अंदर भी लोग थे, लेकिन सारी मैन पावर पीटीआई के वर्कर्स की जो है, चाहे वो मियाँ वाली में थी, चाहे लाहौर में थी, या चकदरा में थी, या पेशावर में थी, या जीएचयू के सामने थी, सारी मैन पावर जो थी, ये एक तबाही का मंसूबा जो है पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, खुसूसन पंजाब और केपी में जो तबाही मचाई गई, ये फिर एक जॉइंट वेंचर था जनरल फैज का। इमरान खान को आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज जो है वो फैज ने बोए हुए हैं। हाफिज़ साहब, आपने वज़ीर दिफा की गुफ्तगू सुनी। वो कहते हैं कि आज भी साजिशी अनासर जो हैं वो इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान गठजोड़ की, सियासी गठजोड़ की बात भी की। क्या ये मामला 9 मई की तरफ और क्या ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाता देख रहे हैं? एक तो ये फरमाइएगा, और दूसरा फरमाइएगा कि क्या अब भी इदारे में कोई बानी की कोई हमदर्दी मौजूद है जिसकी इंडिकेशन ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, आपका शुक्रिया। एक तो ये है कि जो 11 तारीख को जजमेंट आई है, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ से आई है, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक उसका एस्पेक्ट तो ये है कि जो फॉर्मर डीजीआईएसआई का एक रोल था ड्यूरिंग द सर्विस, उसके अंदर जो उनको सजा हुई है, और वो सेक्शन 40 या 52 या 59 के ऊपर जाके हुई है। और दूसरा जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन। और उसके साथ जो है आपका जो सेक्शन 26B है कि आपने पोस्ट रिटायरमेंट का पीरियड जो है, जो 27 नवंबर 2022 को उनको रिटायर्ड हुए थे, और उसके बाद ये पीरियड चलता है 12 अगस्त या 2024 तक, जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। उस दौरान जो पॉलिटिकल एक्टिविटी या जो भी एविडेंस आई है, जिससे अल्टीमेटली जाके उनकी कन्विक्शन आई है और मुकम्मल तौर पे सजा जो 14 साल आई है, उसके अंदर मैं समझता ये हूँ कि जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज भी आई है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर आपको 26B की वायलेशंस के ऊपर, आर्मी एक्ट के ऊपर, कि आपने पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर आप इन्वॉल्व रहे हैं, और वो एक्टिविटी जो है वो फेज 1 के अंदर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर साबित हुई है, तो फिर वो ऐसी तो है नहीं है कि जनरल साहब ने खुद ही ट्वीट कर दिया हो, या कोई वीलॉग कर दिया हो, या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी हो, या उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हो। वो डेफिनेटली ऐसी चीजें होंगी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है सर्टेन जो फैक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अनअर्थ होंगे। और ये भी एक हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ, ये एक बहुत बड़ा जो था वो टर्मोइल था, जिसके अंदर एक ही वक्त के अंदर जाके जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, या उसके बाद जो है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को टारगेट किया गया। तो एक वेल प्लान, कोऑर्डिनेटेड और वेल कंसीव्ड एक आइडिया था, और उसका मेरा ख्याल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही हो सकता है, या पॉलिटिकल गेन हो सकते हैं, या फौज के अंदर एक म्यूटिनी आएगी, और उसकी भी एक आपको हिस्ट्री आएगी किस तरह जब मौजूदा आर्मी चीफ लगने लगे थे तो उनकी अपॉइंटमेंट को किस तरह रेसिस्ट करवाया गया थ्रू फॉर्मर प्रेसिडेंट अलवी के जरिए। फिर उसके बाद देखें कि अलवी साहब जो हैं वो लाहौर के अंदर जमान पार्क तक उसके अंदर गए, और फिर उसके बाद एक आप लॉन्ग मार्च भी होता नजर आता है। तो सारी की सारी चीजें जो है अनवर किसी न किसी जो है वो तरफ अनफोल्ड होंगी, और अगर वो अनफोल्ड होती हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के लिए उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो आएंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल की इन्वेस्टिगेशन पहली स्टेज के अंदर आई है, वो भी इन्वेस्टिगेशन जो आर्मी की इंटेलिजेंस की इन्वेस्टिगेशन होती है, या आर्मी का अपना एक मैकेनिज्म अंदर होता है, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, मेरा ख्याल है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के आते हैं।
اور اگر آپ پرٹیکولرلی فیز 2 کے اندر جانا چاہ رہے ہیں جس کا انڈیا بھی اس پریس ریلیز کے اندر دیا گیا ہے اور پھر اس کو جو ہے آپ نے پبلک کے سامنے بھی اس نے آنا ہے یا اس کے بعد کورٹس میں بھی اس نے جانا ہے یا سپریم کورٹ تک جانا ہے تو آپ کے پاس ایسے ویل سالڈ ثبوت ہوں گے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکے گا کہ جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی سی ان کی یہ ایکٹیویٹی تھی اور اس ایکٹیویٹی کے اندر فیسیلیٹیشن یہ آئی اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ آیا ہے. باقی میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے وہ پولیٹیکل سکورنگ زیادہ ہو رہی ہے, پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں جو ان سائڈ ہوتی ہیں ان کا بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے ون فولڈ آتی ہیں. بٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیز 1 کے بعد جو فیز 2 ہے اس کے اندر انور بہت سارے لوگوں کے لیے بڑے سیریس لیگل چیلنجز جو وہ آئیں گے اور یہ الٹیمیٹلی ضرور یہ چیز انفولڈ ہوگی کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا یا اس سے پہلے جو انسیڈنٹ ہوئے تھے کیا اس کے اندر جو تھا کوآرڈینیشن لیول اس لیول کا تھا کہ جس کے اندر سے یا باہر سے جو لوگ تھے جنہوں نے اس لیول کے اوپر میس لیول کے اوپر پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر گئے, ملٹری لاز کی وائلیشنز کی اور پھر ان لاز جو تھے ان کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا کہ جی یہ جو 1968 کے ہیں اور ایک ویکیوم جو ہے وہ کریٹ ہوا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں انفولڈ بھی ہونا چاہیے اور ان کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا, جس طرح خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ادارے آپ کی اجازت سے پہلے جی عابد صاحب آپ ادارے کو کافی اچھا سمجھتے ہیں, آپ کے جیسے کہ واضح ہے یہ بات کہ آپ ان کو تھوڑا انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ابھی بھی کچھ عناصر ہیں جو ان کو پراپ اپ کر رہے ہیں, یہ کون ہے سر؟ ڈیفینس منسٹر یہ ہے کہ میں ایک آپ کو چیز بتاؤں کہ میں جس کانٹیکسٹ میں بات کروں گا وہ لیگل کانٹیکسٹ ہے, باقی یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو ہیں اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سر وہ ڈیفینس منسٹر ہیں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی. وہ ڈیفینس منسٹر ہیں, 3 سٹار کے ایف جی سی ایم پہ کامنٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی اطاولہ تارٹ تو نہیں کر رہا, ڈیفینس منسٹر کر رہا ہے. ساتھ دیکھیں کہ اگر وہ یہ ڈیفینس منسٹر کے طور پہ دے رہے ہیں تو پھر جو دوسری بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان کو بھی پھر آپ سیریسلی لے لیں. سر ضرور ہم سیریسلی لے رہے ہیں, ہم تو تنگ ہیں ان سٹیٹمنٹ سے, اس کو ساری دنیا نے اس پہ جگ رسائی کی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سیریس لیں. انہوں نے جو کہا کہ ابھی بھی لوگ پراپ اپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو, آپ کے نالج میں یا انفارمیشن میں یا آپ کے وسپرز میں آپ ادارے کو اچھا سمجھتے ہیں, مزید بھی کوئی لوگ ہیں جو اس میں زیر نشانہ ہوں گے ادارے میں؟ نہیں, ساتھ میرے علم میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں, بٹ جو میں نے ایز فار ایز جو پریس ریلیز اور ڈیفینیٹلی آپ بھی اس پہ بات کریں گے اور آپ بھی سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کا لا بیک گراؤنڈ ہے اور میرا بھی ہے اور ہم ان چیزوں کو سر میں تو طالب علم ہوں, جو لیگل اینگل سے زیادہ دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل ہم کم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. بٹ میں جو دیکھ رہا ہوں اس چیز کے اندر جو ہے کہ بہت ساری چیزوں کے ڈاٹس جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کسی طرف جائیں گے اور اگر وہ ڈاٹس جاتے ہیں تو کرمنل میٹرز کے اندر ڈاٹ اگر کنیکٹ ہو کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور بار بار جو ایک چیز کی جاتی ہے کہ جی شاید وہ جو ہے کہ جی ایویڈنس کا معاملہ آئے گا تو جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے آئی ہے جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اور اگر یہ چیز سیکشن 26B کے اندر ایک چیز آئی ہے اور اس کے اندر ایک کنکریٹ ایویڈنس آتی ہے اور چونکہ اس وقت جو پولیس نے انویسٹیگیشنز کی تھی اس کے اندر فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے کسی جگہ بھی انکارپوریٹ نہیں کیا تھا کسی انویسٹیگیشن کے اندر. یہ تو فوج نے انٹرنلی جو ہے جب وہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا اور وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھی, حالانکہ میٹر جو تھا وہ تو فیض آباد دھرنے کا تھا اور اس کے بعد ایک ایپلیکیشن آئی, پھر منسٹری آف ڈیفینس آئی, پھر آپ کے سامنے جو ہے جو آپ کا کورٹ آف انکوائری بنا, پھر اس کے بعد ایویڈنس آئی جو آپ کی سمریز ایویڈنس آئی ہے. تو اس کے بعد اگر 26B کے اندر جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی آئی ہے اور میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں سر, سوری گزارش ہے بہت سارے اور ایشوز میں سر آپ کی بات جو ہے کہ ابھی تک پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد والا میٹر جو ہے وہ ہے. سر یہ بات سوری معذرت ریٹائرمنٹ کے بعد والا میٹر صرف نہیں ہے, اس وجہ سے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے خود گزارش کی, جیسے ابھی آپ نے خود بتایا کہ اس چیز کی انسیپشن ٹاپ سٹی کے اس کیس سے ہوئی جو کہ سپریم کورٹ میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن رہے تھے, جس میں انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ متعلقہ محکمہ یعنی افواج پاکستان اس کے اوپر متعلقہ کاروائی کریں. اس کاروائی کی انویسٹیگیشن کے اندر پھر کچھ مزید چیزیں کھلیں جو سیاسی ایکٹیویٹیز اور دیگر چیزوں کے اندر جانی شروع ہو گئی, لیکن اس کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس کے تابع یہ انکوائری شروع ہوئی وہ ایک ایسی ٹاپ سٹی کے میٹر سے ریلیٹ کرتا تھا جس میں جنرل فیض حمید صاحب پوسٹ ریٹائرمنٹ نہیں
हाजिर सर्विस जब डीजीसी या डीजी आए थे उस वक्त की एक्टिविटी से उनका रिलेट करता था, इसी वजह से तो सर वो मैटर है। तो सर आपसे सर गुजारिश ये है कि अब जबकि जैसे कि आप जानते हैं कि सॉरी सर मैं सवाल पूछ सकूं आपकी इजाजत से कि अब जबकि जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें अमीनुद्दीन खान साहब की बहुत ही फाजिल जजमेंट के बाद आईनी बेंच की बहुत फाजिल जजमेंट के बाद 2D भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड है आर्मी एक्ट का, जिसकी वजह से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो अब तो ये कहानी किसी तरफ जाएगी। अच्छा चलें हम सियासतदानों के ऊपर तो बात कर लेंगे, इमरान खान साहब के साथ क्या होगा, बाकियों का क्या ताल्लुक था, फैज हमीद साहब ने किसको क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा, लेकिन कन्विक्शन के बाद, और इस बात को भी सर आप जहन में रखेंगे, आप सर मुझसे बेहतर जानते हैं कि फैज हमीद साहब के साथ 2 मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर्स को भी सजा हुई है। अच्छा, इदारे ने एक कार्रवाई की जिसमें 1 लेफ्टिनेंट जनरल और 2 ब्रिगेडियर्स को सजा दे दी। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ये कहे कि अभी भी उसमें लोग इस तरह के हैं जो प्रॉप अप कर रहे हैं इमरान खान साहब को, तो सर आपके ख्याल में ये मीनिंगलेस पॉलिटिकल स्टेटमेंट? देखिए साद, चीज एक ये है कि जो पाकिस्तान का पिछले 12, 14, 15 साल से एक कल्चर बना हुआ है और जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको भी पता है, अनवर को भी पता है कि उनके पीछे जो मैन्यूवरिंग तो रही है और उस मैन्यूवरिंग का कभी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका एडवांटेज लिया है। लेकिन जो उसका क्लाइमेक्स नजर आता है वो उस वक्त नजर आता है कि जब आप एक सर्विंग पोजीशन से रिटायर्ड हो गए हैं और उस रिटायर्ड होने और जितने भी आपके सामने जो पीछे भी आपने एग्जांपल्स 1-2 दी थी कि फलाने DGISI को पकड़ा था या ये किया था, तो सारे के सारे वो लोग थे कि जिन्होंने ड्यूरिंग द सर्विस का अपना एक प्रिविलेज क्लेम किया और जो भी प्रोसीडिंग आगे चली या होगी वो एक और चीज है। ये स्पेशली वो एक चीज है कि जिसके पीछे आपको एक हिस्ट्री नजर आती है और हिस्ट्री इसलिए नजर आती है कि आप फॉर्मर DGISI थे, आपको चेंज करने की कोशिश की गई, प्राइम मिनिस्टर ने रेसिस्ट किया और शायद इन साइड स्टोरीज से भी ज्यादा है कि आखिर वो क्या वजह थी कि किस वजह से उन्हें चेंज नहीं करना चाह रहे थे। उन्हीं दिनों एक र्यूमर्स ये भी चल रही थी कि जितनी देर कोर ना की जाए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। फिर कहा गया यदि शायद ISI को एज ए कोर के तौर पे भी ट्रीट कर लिया जाए। फिर उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका क्या उसके ऊपर रिएक्शन आया, फिर किस तरह मिनिस्टर्स गए और अल्टीमेटली जाके जो है फिर एक नई अपॉइंटमेंट आपके सामने आई। और कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि जिस तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस DGISI की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर स्टैंड लिया कि हमें ये चाहिए और हमें इसको अभी बदलना नहीं चाहिए। और उनके कई क्लिप्स भी अभी तक वायरल उस चीज के अंदर आ रहे हैं। हालांकि जो भी शख्स आएगा, DGI आए या उसके बाद आपका मिलिट्री सेक्रेटरी आए और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, माजरत सर हम इसमें ना थोड़ा सा माजरत हम इसमें कानून को थोड़ा सा आपकी इजाजत से मिक्स करें। सेक्रेटरी डिफेंस भी और DGISI भी टेक्निकली तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, बात आपकी सही है कि आर्मी चीफ उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने रेजिस्ट भी किया तो उसके अंदर एक लीगल डिफेंस इमरान खान साहब के पास मौजूद है कि जो मुझे रिपोर्ट, मैंने कोर कमांडर को चेंज करने का नहीं कहा, जो मुझे रिपोर्ट करता है मैंने उसकी बात की। अगर सिर्फ उस डिफेंस से थोड़ा सा दूर हटे, इसमें तो एक प्लॉजिबल एक्सेप्ट हो या ना हो, प्लॉजिबल लीगल डिफेंस है कि प्राइम मिनिस्टर DGISI को की अपॉइंटमेंट को चेंज रेजिस्ट कुछ कर सकता होगा। उसमें इमरान खान साहब के हामी कहते हैं कि उसमें उनका प्लॉजिबल लीगल डिफेंस है। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अभी भी लोग मौजूद हैं, सर हम इस बात को, फैज हमीद साहब की बात को अप्रिशिएट करते हैं कि फैज हमीद साहब का ट्रायल हुआ, उनको सजा हुई, उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, उनको सजा हुई। लेकिन हाफिज साहब आप तो कानून के एक्सपर्ट हैं, मैं नाकिस सा एक तालिब इल्म हूं। सर हमेशा ये सजाएं पोस्ट रिटायरमेंट होती हैं। ये कितना ही अच्छा होता कि फैज हमीद साहब को ये वाली सजा 2019 में 20 में जब वो हाजिर सर्विस थे, जबकि ये कार्रवाई थी उस वक्त हुई होती तो इसकी एक अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी और होती। मुझे लगा कि डिफेंस मिनिस्टर साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो रिटायर हो गए उनको तो सजा दे दी गई है, लेकिन अभी भी इदारे में कुछ लोग हैं जो उनको प्रॉप अप कर रहे हैं। ये तो किसी हाजिर सर्विस के बारे में बात हो रही है ना सर, ये क्या बात हुई? वो आप मेरा ख्याल स्टेटमेंट को जेनरलिटी के अंदर ले गए हैं। अगर आप दोबारा उस स्टेटमेंट को चलाएं तो उन्होंने ये इशारा नहीं किया, हालांकि बेहतर क्लैरिफिकेशन तो वो दे सकते हैं कि इस वक्त फौज के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो उस कॉन्स्पिरेसीज के अंदर हैं। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि फौज के अंदर अभी भी जी सर, यही सर डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि फौज ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की, उसमें जनरल फैज के अलावा 2 ब्रिगेडियर्स को सजा दी। अब डिफेंस मिनिस्टर साहब किसका तस्करा कर रहे हैं?
मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ ना कि ये मुमकिन नहीं है कि अभी भी ऐसे लोग हों, ये फौज के अंदर जी। सर्विंग लोग हों और कॉन्स्पिरेसी जो है और उसके बाद आप उन्हें प्रोसिक्यूट ना करें या आप उन्हें जो भी एक आपकी इंटरनल प्रोसेस है उसके अंदर न जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने एक जर्नैलिटी के अंदर की बेहतर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मैं आपको लीगली इस चीज के अंदर बताता हूँ, वो ये है कि बार बार जिन चीजों को मिक्स किया जा रहा है वो ये है कि कहा ये जाता है कि जो उनकी सारी चीजें थी उसका रिजल्ट जो है ये कोर्ट मार्शल निकला है। मैं ये कह रहा हूं कि लीगली ये है कि उनके ऊपर जो दो चार्जेस थे, एक चार्ज वो था कि जो ड्यूरिंग सर्विस था, जो 2017 के एक इवेंट था और उसके अंदर टॉप सिटी के अंदर उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो प्रूवन आई है आपके कोर्ट मार्शल के अंदर, और दूसरा रॉन्गफुल लॉस का था जी। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का हो सकता है कि एज डीजीसी के तौर पे हो या डीजीआई के तौर पे हो कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है उनकी क्या उन्होंने मिस यूज की है। बट दूसरा जो चार्ज है वो है पोस्ट रिटायरमेंट का, एक है ऑफिशियल सीक्रेट। जी जी बिल्कुल दोनों बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक हिस्सा उसका पोस्ट रिटायरमेंट है, एक उसका एक हिस्सा उसका हाजिर सर्विस है। जी जी बिल्कुल आपने दूसरा जो है अब जितनी भी आप गुफ्तगू मर्जी कर लें, जितनी भी मर्जी गुफ्तगू कर लें कि जी ये सारी चीजें उसका आउटकम है, बट लीगली ये है कि जो आउटकम आया है वो ये आया है कि जब वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हुए थे, उसके बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे जिसको इस कोर्ट मार्शल के अंदर एडजुडिकेट करके जज कर दिया गया है कि वो इन्वॉल्व थे, अब उस इन्वॉल्व के अंदर जो है अगर वो किया है तो वो इलीगल है, वो नहीं कर सकते। से 2 साल अगर आप ऑर्डिनरी पोजीशन पे हैं और अगर आप इंपॉर्टेंट पे हैं तो आप 5 साल नहीं कर सकते। और अगर आपने उसके अंदर किया है और उसकी कनेक्टिविटी जो है वो फर्दर उस लेवल के अंदर चली गई है कि जिसके अंदर जो है कोई पाकिस्तान के अंदर बड़ा इंसिडेंट आया है, तो अगर वो सारी एक्टिविटी उन डॉट्स के अंदर कनेक्ट होके किसी जगह जाती है और कुछ ना कुछ आई होगी, कन्फ्रंट की होगी, चूंकि आप बेहतर जानते हैं इस चीज के अंदर कि मिलिट्री के जो ट्रायल्स होते हैं, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, उससे पहले जो एक समरी ऑफ एविडेंस प्री ट्रायल स्टेज की होती है, उसके अंदर जो चार्जेस आपने लगाने होते हैं वो सारे के सारे कन्फ्रंट करवाए जाते हैं, उसकी एविडेंस लेके आई जाती है, उसके अंदर उन्हें मौका दिया जाता है कि आप उसे क्रॉसिंग या उसको सर थोड़ी सी मजीद कानून में वजाहत कीजिएगा, और उसके बाद फिर फेज 2 स्टार्ट। आपसे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, कानून में थोड़ी सी मजीद वजाहत कीजिएगा, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी की जो वायलेशन है ये ओथ की वायलेशन है, सर फौजी ओथ की वायलेशन है, हाजिर सर्विस पॉलिटिकल एक्टिविटी तो ओथ की वायलेशन हुई। पोस्ट रिटायरमेंट हमारे हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट फॉर एग्जांपल सर सॉरी माजरत लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर्ड हैं, सेनेट में रहे हैं नून लीग की तरफ से, वो जनरल बलोच थे, मेरा ख्याल है वो सेनेटर रहे, अब्दुल कादिर बलोच दीगर लोग, उसमें मेरा ख्याल 2 ईयर का पीरियड है शायद, आप प्लीज उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। लेकिन सर जो पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो फौजी ओथ की वायलेशन की तो सर उसमें कहानी नहीं है, उसमें कुछ और है सर, जरा वाज़ेह कीजिएगा। के साथ ये है कि जो आर्टिकल 143 है जिसके नीचे जाके एक ओथ है, हर पाकिस्तान का जो सर्विंग कैडेट जो है जब वो फौज के अंदर जाने लगता है, वो अपनी रिक्रूटमेंट के वक्त जो है उसका एक ओथ होता है, वो आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सर 143 तो लेजिस्लेटिव लिस्ट से रिलेट करता है सर, 143 तो नहीं सॉरी नहीं 243 जो है, जी 143 तो लेजिस्लेटिव लिस्ट से 243 जो है, जी 243 जो है, अब 243 के अंदर जो उनका ओथ है वो चलता है उनकी सर्विस के दौरान। अब सर्विस के दौरान जो है आगे जाके उसको कनेक्ट कर दिया जाता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये है कि अगर आप वैसे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है पाकिस्तान के तमाम बड़े ऑफिसेज जो हैं, जी एफआईए पे लगता है, पुलिस पे लगता है, जजेस पे लग सकता है, किसी भी शख्स पे लगता है, और उसके सिविलियंस पे भी लग सकता है सर, और फॉर एग्जांपल हमारे सिविलियंस ऐसी चीजों में काम कर रहे हैं जहां पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लग सकता है। बिल्कुल, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं, एसपीडी में काम कर रहे हैं, मतलब हमारे इंटेलिजेंस हमारे साइंटिस्ट हैं इस तरह के, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लग सकता है। इवन आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल जी इवन आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो टॉप, जी बिल्कुल, अब ये है कि उनकी ये जिम्मेदारी जो है कि ड्यूरिंग द सर्विस भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे एंड आफ्टर द सर्विस भी उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सर यही आपसे इसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक, अब आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कदगन है, सिर्फ एक सेकंड साहब, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कदगन ये है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट सर्विस से आप रिटायर्ड हुए हैं तो 2 साल तक जो है वो आप किसी भी फर्दर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा जो है, यानी कि आप MNA MPA नहीं बन सकते, ये एक कदगन है और ये सबके लिए कदगन लगी हुई है।
اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جو ہے آپ کا ایک اسپیشل لا جو ہے اس کے اندر آپ نے ایک امینڈمنٹ کر دی جو 2023 کے اندر آئی، اور آپ نے اسپیسیفکلی کہہ دیا سیکشن 25A آپ نے یہ ڈالا جس کے اندر تھا کہ ان اتھورائزڈ ڈسکلوجر آف انفارمیشن جو ہے اس کا بھی ایک کانسیکوینس آئے گا۔ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 26B ڈالا۔ سوری سر، ہمارا سوال تھوڑا سا جو سننے والے ہیں ان کے لیے، آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں سر، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، حاضر سروس بھی ہو سکتی ہے، ریٹائرڈ بھی ہو سکتی ہے، سویلین بھی ہو سکتی ہے، فوجی بھی ہو سکتی ہے۔ آفیشل سیکرٹس ایکٹ تو ایک ڈفرنٹ بات ہو گئی۔ بات یہ ہو رہی ہے انوالومنٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ یہ انوالومنٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی ضروری نہیں کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے مطابق ہو، یہ کہ آپ نے کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو شے دی، کسی پولیٹیکل پارٹی کو شے دی کہ آپ 9 مئی کر دیں یا کچھ کر دیں، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ سر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ کی بات ہے، یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے سیکشن میں آئے گی۔ ڈیورنگ سروس تو اوتھ کی وائلیشن ہوگی، یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے سیکشن میں آئے گی سر۔ دیکھیں، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اگر آپ 2023 کی امینڈمنٹس دیکھیں گے تو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس آئی تھیں، جی جی اور امینڈمنٹ جو سٹارٹ ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ سٹارٹ ہوتی ہیں جو آپ کا 2020 کا جو ہے، جب سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر آرمی ایکٹ کے اندر ایکسٹینشن کا لا آیا، اس کے بعد 2023 کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹس آئیں جس کے اندر آپ نے بہت سارے آرمی کے سیکشنز کو امینڈ کیا۔ جی سر۔ وہاں کے اوپر آپ نے ایک سیکشن جو ہے 26B انٹروڈیوس کیا، جی اور اس کے اندر کلیئرلی آپ نے یہ لکھا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہیں ہوں گے اگر آپ کا پیریڈ 2 سال کا لیپس نہیں ہوا، اور اگر آپ امپورٹنٹ پوزیشنز کے اندر تو سر رہے یہ ہیں تو وہ 26B پیریڈ کے جو ہے نیچے وہ فال آپ کر کا رہا 5 سال ہے سر، جسٹ ٹو بی یہ کلیئر 26B کے نیچے کہ آرمی ایکٹ کے 26B کے اندر اگر آپ ریٹائر ہو جائیں اور اس کے 2 سال بعد تک آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، جس کے بعد 2 سال جب گزر جائیں تو سر اس کے بعد، سوری سر وضاحت کر دیجیے گا۔ 2 اور 5 جی سر، 2 اور 5 سے سر سننے والوں کے اگر لیے آپ سر میں اگر سوال پورا کر سکوں آپ کی اجازت سے، جی جی کہ ذرا سر اس کو وضاحت کر دیجیے گا، بیکاز یہ بڑی ضروری بات ہے، اور پاکستان کے اندر کیونکہ اس پہ بحث ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کلیئرٹی آئے، اور کیونکہ حافظ صاحب فوج کے قوانین کو اچھا سمجھتے ہیں تو ہم تھوڑی رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26B کے اندر پوسٹ ریٹائرمنٹ 2 سال، یا آپ کہہ رہے ہیں اپ ٹو 5 ایئرز ڈیپینڈنگ آن کہ وہ سینسٹیو اپوائنٹمنٹ ہے کچھ طرح کی بات والے کے اوپر، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، کریں گے تو 26B میں فال کریں گے، لیکن اس پیریڈ کے ایگزاسٹ ہونے کے بعد کر سکتے ہیں۔ سر کیا یہ بات درست ہے؟ ڈیفینیٹلی، بالکل اگر لا کا کیب آپ کا 5 سال گزر گیا اور اس کے بعد آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر جاتے ہیں تو سر اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں سر جو 2 سال میں نہیں کر سکتے، اس میں پولیٹیکل پارٹی تو شامل نہیں کر سکتے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا عہدہ نہیں لے سکتے، کوئی گورنمنٹ کا عہدہ نہیں لے سکتے، یہ بات درست ہے، لیکن کیا آپ اپنے سیاسی جذبات رکھ سکتے ہیں سر؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، میں سر کلیئرٹی چاہتا ہوں کیونکہ لوگ اس پہ صبح سے بحث 2-3 دن سے بحث کر رہے ہیں اور آپ اس قانون کو اچھا سمجھتے ہیں، ذرا ہم سب کے سننے جواب کے بعد پھر میں نے بریک پہ ضرور جی حافظ صاحب سمجھتے تو آپ بھی نہیں سر، میں تو سمجھتا ہی کہا نہیں، آج بیرسٹر صاحب آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں سر مجھے تو آتا ہی کہا نہیں، موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بیرسٹر صاحب۔ ہمیں تو کہا نہیں آتا سر۔ چلے میں آپ کو جی میں اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی ضروری ہے کہ آپ کے ڈیفینیٹلی جب آپ نے ایون سروس کے اندر بھی آپ کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں نا، لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہوتی تو ہے، سر وہ کیا وائلیشن ہوگی جو 26B کو ٹریگر کرے گی؟ وہ وائلیشن کیا ہوگی سر؟ سن لینا۔ اب دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر جاتے ہیں جس کا کانسیکوینس جو ہے وہ ایک بہت بڑے کانسیکوینس کے اندر نکل جاتا ہے، تو پھر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کوگنیزیبل ہے نا۔ اگر فرض CIC کیس کے اندر چلے جاتے ہیں کہ اگر 26B کے اندر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ لیڈ کر دیتی ہے پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کے اندر، یا اس کے بعد جو بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا ہے 9 مئی کا، اور جس کا الٹیمیٹ جو ہے آپ کے ملٹری لاز کی وائلیشن آئے گی، تو کیا اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو آپ کوگنیزیبل نہیں سمجھیں گے؟ نہیں سر، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، ہم صرف سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس پہ بڑی کنفیوژن بحث ہو رہی ہے قانون پہ، تو آپ سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے سر؟ ساتھ یہی وہ بات ہے کہ اگر آپ ISPR کی پریس ریلیز دیکھیں جو پرسوں انہوں نے کہی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی والا معاملہ ہے اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن جاری ہے،
ٹھیک ہے. اور وہ فردر انویسٹیگیشن جو ہے کہ ایک میسو اسکیل کے اندر پاکستان کے اندر جو تھا وہ Sorry ایک sir, وہ تو آخری جملہ آخری جملہ بریک کے بعد پھر سر، میرا کنٹینیو خیال ہے کریں گے کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے، اس میں یہ تھا کہ جنرل فیض کی حد تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شمولیت ثابت ہو گئی ہے. جو فردر ایکٹیویٹی ہے وہ انویسٹیگیشن ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ان کے ساتھ دیگر لوگ کون ملے ہوئے تھے جن کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ بات درست نہیں تو سر آپ بریک کے بعد وضاحت کر دیجیے گا. تو ہم صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے. ہم بات کریں گے اس کے سیاسی پہلوؤں پر. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس فیصلے کے بعد ایک تو اس کے سیاسی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد خفیہ دستاویزات اپنے پاس رکھنے کا ان پر الزام ہے. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے ایک تو یہ، اور دوسرا خواجہ صاحب نے کہا کہ ہائیبریڈ نظام کے ذریعے ہم ملک کو ریوائیو کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ذرا تینوں سوالوں کا ذرا جواب تو دیجیے. دیکھیے، فیض حمید صاحب کے اوپر آفیشل سیکرٹس ایکٹ لگا. اگر کسی کے پاس بھی ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی کے طور پہ ان کے پاس بہت ساری خفیہ انفارمیشن ہوگی، وہ انفارمیشن دفتر کی حد تک، یا اگر ان کے کیمپ آفس ہو کسی پوزیشن کے اندر تو کیمپ آفس کی حد تک ان کے پاس موجود ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ریٹائر ہونے کے بعد ان کی فوٹو کاپی کرا کے اپنے گھر لے جائیں. یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ ساری اور آرمی ایکٹ کی بہت ساری دفعات کی وائلیشن ہے، اور اگر یہ انہوں نے کیا ہے جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ ضرور انہوں نے کیا ہے تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. او ایس اے کے مطابق بھی 1952 کے ایکٹ کے مطابق بھی آرمی ایکٹ کے. جو خواجہ صاحب نے بات کی، میں اس سے تھوڑا پریشان ہوں. ہر بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبریڈ نظام چل رہا. جی وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے. جی وہ سیاسی بہت ساری یا سویلین بہت ساری ایکٹیویٹی کی پرائم منسٹر بھی جی انہوں نے 26 نومبر کی بھی کچھ کریڈٹ دیا فوج کو، انہوں نے دیگر بھی چیزوں کا بہت سارا کریڈٹ دیا فوج کو. یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، بہت ہی یہ بڑا نازک بات ہے تو میں اس کو بڑے نازک طریقے سے کرنا چاہتا ہوں. یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، کسی کے لیے اچھا نہیں. میں آپ کی اجازت سے اس کو کیونکہ خود میرے نازک کندھے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو میں سوال حافظ صاحب سے کر لیتا ہوں. حافظ صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ نظام سے گورننس اور سویلین سٹرکچر چل رہا ہے اور یہ گورنمنٹ خود کہتی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز کو سیٹ اپ نہیں کر دیتا فیوچر کے لیے جس میں جو فوج کا نان پولیٹیکل رول رہنے کا اوتھ ہے اس کے اوپر ایک شیڈ کاسٹ کرتا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ آج ساتھ جو ہے وہ اینکر ہیں کہ میری سر میں اینکر ہوں آپ کے سامنے، میں جواب کوئی نہیں دے سکتا، صرف سوال کرنے کی ناتماسی گزارش کر سکتا ہوں، جواب کوئی نہیں دے سکتا. آج سعد بھائی نے طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سارے سوالات آپ کی طرف انہوں نے رخ سر موڑ کوئی دیا ہے. پڑھا لکھا بندہ مل جائے تو اس سے ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں، اللہ کا شکر ہے آپ کا وقت ملا ہے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ صاحب کی ایک اچھی لیگل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور انہوں نے بڑے کلوز سے چیزوں میں کام بھی کیا ہوا ہے، تو لہٰذا انہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے جی کہ ہے کیا ہے یا کون سا. اب یہ آپ دونوں کے درمیان ہے کوئی معاملہ؟ سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس ہیں ڈیفنس منسٹر کی طرف سے؟ سوری سر میں ایک گزارش کروں، سوری آپ کی اجازت سے سر میں ایک گزارش کروں. پاکستان کی تاریخ کی یہ حقیقت ہے کہ سیلاب آ جائے، کووڈ آ جائے، الیکشن آ جائے، آگ لگ جائے، ہماری افواج پاکستان ایسے کام کرتی ہیں، حکومتیں خود کہتی ہیں بلا کے 245 کے اندر دیگر جگہوں پہ کہ آپ ایکٹ نیڈ سول پار کریں، اور جہاں پہ نہیں بھی 245 کے تھرو ایکٹ نیڈ سول کیا جاتا تو وہاں پہ بھی ایک انآفیشل سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فوج ہیلپ کرے گی لیکن گورنمنٹ کا سٹیک رہے گا یا سویلین سٹیک رہے گا، کیونکہ قانون میں اس میں تھوڑی ممانت ہے، اس میں تھوڑا مسئلہ ہے. اب جب کہ فیض حمید صاحب کو سیاسی ایشوز میں آنے پہ سزا ہوئی تو سائملٹینیسلی ڈیفنس منسٹر صاحب کا یہ ہائیبریڈ ٹائپ بیانوں کو اور دیگر چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنا مجھے یہ سینسٹر لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ
آپ ایسے کام جو ریگولرلی فوج آپ کو ویسے ہی ہیلپ کر رہی ہے اور ان کی مہربانی کہ اس گورنمنٹ کو ہیلپ کر رہی ہے ورنہ گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں سکتی تھی، آپ ایک سیٹ اپ کر رہے ہیں ایسی چیز کو جو نہیں کرنی چاہیے. حافظ صاحب آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں سعد، ایک تو میں بالکل اس چیز پہ ہوں کہ جس ملک کے اندر بھی آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں اور آپ امپورٹنٹ پوزیشنز کے اندر آپ منسٹرز ہیں، تو آپ کی ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی کاشیس ہونی چاہیے، بڑی کانشیس ہونی چاہیے، اور اس کے اندر وہ سارے پہلو آپ کو کنسیڈر کر کے کرنے چاہیے کہ یو آر ناٹ اے پولیٹیشین، یو آر سٹنگ ان اے گورنمنٹ اینڈ یو آر ہیونگ اے ویری امپورٹنٹ منسٹری. اگر ان چیزوں کو کنسیڈر کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اتنی پھر بات کے اندر کمپلیکیشن جو نہیں آتی. بٹ چونکہ ہمارا میرا خیال ہے کہ میڈیا ہینڈلنگ کا بھی ایک ایشو آیا ہوا ہے اور ہم اتنا فریکوینٹلی میڈیا کے اندر آتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہر چیز کے اندر ہمارا پولیٹیکل جو ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کا کانسیکوینس کیا نکلے گا، حالانکہ شاید اس کی انٹینشن جو ہے کچھ ہو. اب دنیا بھر کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک ملٹری کا یا گورنمنٹ کا ریلیشنز ہے وہ امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہر ہے، جگہ پہ چائنا میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ سعودی عرب نیسیسری بھی ہے. اور ہر جگہ جو ہے جو ملٹری ہے یا آرمی ہے وہ اسسٹ کرتی ہے اور اسسٹ کر کے جو اس کا رول ڈیفائن کیا جائے اس رول کے مطابق وہ کرتی ہے. وہ ڈیزاسٹر میں بھی کرتی ہے، وہ لا اینڈ آرڈر میں بھی کرتی ہے، وہ آپ سر امریکہ میں ٹورنیڈو آ جاتا ہے، امریکن پریزیڈنٹ نیشنل گارڈ کو سمن کر لیتا ہے لیکن ساتھ تقریر کر کے یہ نہیں کہتا کہ آئی وانٹ ٹو تھینک دی آرم فورسز فار اٹ، کیونکہ ان کا ایک رول اپنا ہے، آپ اپنا رول ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس سر کیوں اس طرح سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے یہی گزارش کی نا کہ جب دنیا بھر کے اندر ہر آرمی کا ایک اسٹیبلش لیگل یا کانسٹیٹیوشنل رول ہے اور وہ ادا کرتی ہے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس ان ممالک کے اندر نہیں آتی تو ہمارے منسٹرز جو ہیں ان کو اس کے اندر اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. اور یہ وہ ایریاز ہیں کہ جس کے لیے بعض دفعہ گورنمنٹ کے اندر بھی امبیرسمنٹ بنتی ہے اور انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی امبیرسمنٹ بنتی ہے کہ آپ کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سٹیٹمنٹس کی نہ کوئی ریزنز بنتی ہے، نہ اس کے اندر جا کے اگر آپ ڈیپلی اس کے اندر جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے پھر آپ کی اس کی بے شمار جو ہے وہ توضیح یا ایکسپلینیشن دیتے ہیں. تو میں بالکل اس چیز کے اندر ہوں کہ ہمارے جتنے بھی منسٹرز جو فیڈرل منسٹرز ہیں یا پروونشل منسٹرز جو ہیں انہیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہوئے دے شوڈ بی ویری کاشیس، کانشیس اینڈ ویل الرٹ کہ ہماری اس اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک نئی کوئی پولیٹیکل یا لیگل جو ٹریگرنگ ہے یا ایک نیا جو چیز جو ہے جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جی ایک نیا آپ نے ایک کانٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کر دی، وہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں دوسری اس چیز کے اندر ہے کہ چونکہ ایک ہمارے ملک کے اندر جو ہے 1947 سے لے کے آج تک جو ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو آرمی کا ایک رول جو ہے وہ بالکل اس کے اندر ہے کہ چونکہ ہماری گورننس جو ہے اس کو جس لیول کا امپروو ہونا چاہیے یا گورننس کے اندر جو بہتری آنی چاہیے یا گورننس کے اندر جو ہماری لوکل گورنمنٹس انہیں بہتر ہونا چاہیے، ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھنی چاہیے اور وہ جو ایک سپیس بنتی ہے اس تو پھر آ کے آپ ہی جو ہے اس کو پورا کرتی ہے اور اس کے اندر پھر جب ان کا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو آتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے. اچھا ساتھ ساتھ مجھے صرف یہ بتائیے کیونکہ یہ سیگمنٹ پھر کمپلیٹ کرنا ہے میں نے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن ہے پولیٹیکل اور قانونی آئینی جو بحث چھڑ گئی ہے یہ آگے چل کر معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کی طرف بڑھے گا اور پھر بانی پی ٹی آئی کی طرف جائے گا. ایسا ممکن ہے کہ اگر قانونی پہلو پر بات کیجیے گا کہ اگر وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں جنرل فیاض حمید تو پھر کیا سچویشن ہوگی، کیا امپلیکیشنز ہوں گی اور کیا ان کی سزا میں کمی ہوگی؟ ایسا کوئی آگے چل کر دیکھ رہے ہیں آپ؟ سزا میں کمی تو آرمی چیف کی ثوابدید ہے. اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو دیکھیں نا وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد بھی چیف کا دل کرے تو ان کو نہ معاف کریں، وعدہ معاف گواہ وہ نہ بنے بھی تو چیف کا دل کرے تو معاف کر دیں. اس میں آرمی چیف کی ثوابدید ہے اور یہ انسٹیٹیوشنل پاور ہے، اس کو اسی طرح ایکسرسائز ہونی چاہیے. لیکن اگر فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کے پرسپیکٹو میں 9 مئی میں کوئی گواہی دی ہے تو اسے فوراً منظر عام پہ آنا چاہیے. اس میں اس کی صرف اتنی سی وجہ بتاؤں کیونکہ اس وقت اور میں پھر سے گزارش کروں کہ 9 مئی کے اندر ہمارا بلیف بھی ہے، اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ جو ملوث تھا اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کو، بہت سارے لوگوں کو اور تو سزا ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر جو 9 مئی کا کیس ہے وہ 2 پولیس والوں کی گواہی کے اوپر منحصر ہے. یہ بات میں نہیں کر رہا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب بیل عمران خان صاحب کی 9 مئی کے اندر فائل ہوئی تھی تو اس کے آرڈر کے اندر عدالت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 2 پولیس والوں کے اوپر یہ بات محیط ہے کہ عمران خان صاحب کو انوالو کیا گیا.
ایک جو کہتا ہے کہ میں کچھ چادر یا تولیہ لے کے ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا، ایک جو کہتا ہے کہ میں پردے کے پیچھے کھڑا تھا، اور پولیس ریکارڈ کے اندر وہ دونوں بندے اس دن چھٹی پہ تھے۔ اس وجہ سے آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کی بیل ہو گئی، کیونکہ ایک پردے کے پیچھے کھڑا تھا اور ایک مطلب ایک عجیب سی، وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھ سے بہتر قانون دان اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیا اس میں منطق تھی۔ اگر فیض حمید صاحب سے کوئی گواہی ملتی ہے جو اس کیس کو مضبوط کر سکتی ہے ریاست کے پرسپیکٹو سے، تو فوراً اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹیبل کے نیچے چھپے اور پردے کے پیچھے کھڑے بندے سے 9 مئی والی کہانی عمران خان پہ نہیں بنے گی، جیسے کہ ان کی بیل پروسیڈنگز میں آلریڈی واضح ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ اس نیریٹو پہ بہت انحصار کر رہی ہے، گورنمنٹ بھی اس نیریٹو پہ بڑا انحصار کر رہی ہے۔ اگر کوئی مثبت ثبوت ہے جو فیض حمید صاحب نے دیا ہے یا کوئی وعدہ معاف گواہی دی ہے، تو فوراً منظر عام پہ لانا لیکن صاحب بھائی اسٹیٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ جو ان کے رہنما تھے جنہوں نے اٹیک کیا وہ خان صاحب کی اماں پہ کیا، یہ بھی ایک سوری 2 گزارشات ہیں۔ جو لوگ متعلقہ جگہوں پہ موجود تھے ان کے خلاف مقدمہ اور ہے، یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف، عمر چیمہ کے خلاف، دیگر لوگوں کے خلاف مقدمہ اور ہے، اس میں شواہد بھی ہیں، اس میں کنوکشنز بھی ہیں۔ 9 مئی کا ایونٹ اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب زیر حراست جا چکے تھے، بلکہ اسی حراست کی ریاکشن کے اندر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہوا۔ جو حکومت کا کیس ہے، میرا آپ کا نہیں، حافظ صاحب کا نہیں، جو حکومت نے کیس بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ 2 پولیس والوں کی گواہی کے اوپر یہ کیس کھڑا ہے۔ عمران خان صاحب جنہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پلان بنایا، اور میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ پولیس کے اپنے ریکارڈ کے اندر بھی وہ لوگ اس دن چھٹی پہ تھے اور بڑی عجیب سی وہ کہانی ہے۔ تو میرے خیال میں 9 مئی کے کیس میں دیگر کنوکشنز تو شاید سٹینڈ کر جائیں، لیکن عمران خان صاحب جو اس لمحے پہ ویسے ہی زیر حراست تھے، ان پہ یہ پروف کرنا کہ ان کے انسٹرکشنز پہ یہ کیا، یہ انسٹرکشنز پروف کرنے کے لیے آپ نے 2 پولیس والوں کو گواہ بنایا ہوا ہے، یہ ویک کیس ہے، اسی وجہ سے ان کی بیل بھی ہوئی۔ اگر فیض حمید نے کچھ کہا ہے تو لے کے آئیں سامنے، میرا تو یہ خیال ہے۔ چلیے مجھے بریک کی طرف بڑھنا، ہم نے سیاست پر تو باقی ملک میں معاشی استحکام کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے اور IMF کی کون سی کڑی شرائط ہیں اس پر بات کریں گے آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک۔ IMF نے پاکستان کے نظام کی خامیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریسٹرکچرنگ کی بھی بات کی ہے اور ملک میں کرپشن کی بھی بات کیا کہ اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ حافظ صاحب آپ سے سوال کروں گا، جو وفاقی اور صوبائی بیوروکریسی ہے ان کے ایسٹ اور ان کے بینکوں تک رسائی کی بھی بات کی گئی ہے، اور انہوں نے کرپشن کو کنٹرول کیا جائے تو عوام کو ریلیف دینے کی بات کیا، 11 کڑی شرطوں کی بات کیا IMF نے۔ تو ہم عوام کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں، معاشی استحکام کیسے لایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے سیاست جڑی ہوئی ہے، جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام لانا ذرا مشکل ہوگا۔ دیکھیں انور بھائی، میں صرف ایک چیز کی یہاں کہتا چلوں گا کہ ہائی کورٹ کے اندر فارمر پرائم منسٹر کی جو 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر تھی، بہت ساری جو ان کی ضمانتیں تھیں وہ خارج ہوئی تھیں، اور الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تھا۔ وہ ڈویژن بینچ کا بڑا ڈیٹیل جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے، جس کے اوپر بعد میں بڑا ہیو اینڈ کرائی بھی کیا گیا، اور اس کو گورنمنٹ نے کہا کہ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ چیز ثابت آئی ہے، اور PTI نے کہا کہ نہیں ہمیں انصاف نہیں ملا۔ تو وہ سارے کیسز جو تھے، میرا خیال ہے 10، 11، 12 سے جو کیسز تھے وہ پھر الٹیمیٹ سپریم کورٹ کے اندر آئے، چیف جسٹس کا بینچ بیٹھا اور اس کے اوپر ایک فیصلہ کر کے انہوں نے کہا جی کہ اب آپ ان کو ایکسپیڈائٹ کر کے لے کے جائیں۔ نمبر 2 جو ہے اس چیز کے اندر ہے کہ جو یہ میٹرز تھے یہ وہ FIRs ہیں جو پولیس نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے جا کے کیے ہیں، اور جہاں تک یہ کہنا کہ جی اس دن وہ ان کا ریئیکشن یا اس چیز کے اندر آئی ہے، کیس بنیادی طور پہ اگر یہ بنتا ہے یا بنے گا تو وہ اسی سائٹ کے اندر آئے گا کہ جس سائٹ کی طرف ابھی آپ کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل گیا ہے، کہ اگر اس کے اندر پلاننگ یا کانسپریسی یا کوآرڈینیشن جو تھی وہ پہلے تھی اور اس کا ایک ڈے تھا کہ اس دن اگر اس طرح ہوگا تو اس کا ریئیکشن بھی آنا چاہیے، تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک حقیقت ہے اس چیز کے اندر کہ اگر سارے سب لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اندر جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے، تو پھر اس کے اندر اگر کوئی موقع پہ ہے اسے بھی ملنی چاہیے، اگر کسی نے پلان کیا اسے بھی ملنی چاہیے، اگر کسی نے پیچھے بیٹھ کے کانسپریسی کیا اسے بھی ملنی چاہیے، اور اگر کسی نے اس آئیڈیا کو کنسیو کیا ہے کہ ہم نے ان جگہوں پہ جا کے اس طرح کرنا ہے تو انہیں بھی ملنی چاہیے۔ صرف لا یا کریمنل میٹرز کے اندر جو ہے پریزنس جو ہے وہ انف نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارے لوگ اس کے اندر جو آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ ہاں، اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس جو ہے
वो प्रेजेंस वाले का और है, कॉन्स्पिरेसी वाले का और है, कोऑर्डिनेशन वाले का और है। वो बढ़ता जाता है उस चीज के अंदर जो है कि अगर आप किसी डॉट को डॉट से कनेक्ट करते जाते हैं और अगर वो डॉट्स कनेक्शंस की तरफ चला जाता है, तो मेरा ये ख्याल ये, और बिल्कुल बात मुनासिब इस चीज के अंदर है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन लेवल उस पर जाती है तो ये डेफिनेटली चीजें जो है वो पब्लिक के अंदर आनी चाहिए कि क्या ऐसे मैटर से जिसकी बुनियाद के ऊपर 9 मई का इंसिडेंट हुआ और किस किस का क्या रोल था, और वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी आएगा, उसको जब कॉग्निजेंस के अंदर भी जाएगा। चूंकि अभी पहली फेज तो ये एडमिशन की तरफ चली गई बिकॉज ऑफ जजमेंट जो है कि ऐसी एक्टिविटी जो थी जो फॉर्मर DGISI को ऑथोराइज नहीं करती लीगली करने की, उन्होंने की है, और उस करने के अंदर ये चीजें जो है वो आई हैं। वो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द वो चीजें अनफोल्ड भी होगी, और जब अनफोल्ड होंगी तो उसके अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है या बर्डन ऑफ एविडेंस जो है वो बड़ा हाई लेवल के अंदर होगा प्रोसिक्यूशन के अंदर कि आप उसको साबित करें, ताकि एक ट्रांसपेरेंट किस्म का जो है वो मैटर सामने आए और किसी को ये न लगे कि आपने चीजों को ड्रैग किया। सही है। दूसरी चीज जो आपने कही हाँ, है, सब वक्त- आपका जी जी ये क्विकली जरा IMF कंप्लीट वाला। कीजिएगा, मेरे पास वक्त मैं- खत्म हो गया। अनवर, मैं ये आपको समझता आवाज हूं नहीं कि जा रही, हमें हाफिज अपने साहब? हाउस को इन ऑर्डर करना जी, चाहिए। जी। जो भी आपसे कहता है, जी आवाज आ रही है? IMF जो भी आपसे कहता है वो यही कहता है कि अपने आप को बेहतर करें, सही। अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, टैक्स कलेक्शंस को आप बेहतर करें। और ये पिछले 76 साल से अगर हम कर लेते हैं और हमारा टैक्स जो DDP बढ़। सही है। हाफिज हसन अहमद साहब आपका, बैरिस्टर साद रसूल साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमें इदारा जाती रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।